بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي خلق الأرض والسماوات العلى۔ الحمد للہ الذي على العرش استوى۔ الحمد للہ الذي يعلم السر وأخفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا إلا تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم، افشوا السلام بینکم، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بزرگان محترم اور نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو دین اسلام کی شکل میں ایک مکمل نظام حیات اور ضابطۂ زندگی عطا فرمایا ہے۔ مذہب اسلام ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر قدم پر اس کے ماننے والوں کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، یہ معاملات ہوں یا معاشرت ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اور مذہب اسلام اتنا آسان مذہب ہے اور دین شریعت اتنی آسان ہے کہ جہاں مسلمان نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر،
حج بیت اللہ کی زیارت کر کے جنت کا حقدار، جنت کا مستحق بن جاتا ہے، وہیں مذہب اسلام کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے عبادات ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہیں جن پر عمل کر کے مسلمان نہ صرف آخرت کو آباد کر لیتا ہے بلکہ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشحال کر لیتا ہے۔ یوں تو ہر مذہب میں، ہر قوم میں جب بھی کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے تو محبت اور موانست کا اظہار کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی نمسکار کہتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی رام رام کہتا ہے، کوئی صباح الخیر، صبح بخیر کہتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک ایسا جملہ سکھا دیا، ایک ایسی دعا سکھا دی جس کو پڑھ کر اور آپس میں ملتے ہوئے اس کا اظہار کر کے مسلمان آپس میں امن کا پیغام بھی دیتا ہے اور اس کے گھر کے اندر خیر و برکت بھی اس کے ذریعے سے آتی ہے۔ چنانچہ اسلام نے السلام علیکم کا لفظ، یہ دعا اپنے متبعین کو سکھا دی۔ روز اول سے اس پر عمل کرایا گیا۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کے اندر روح ڈالی، تو ایک نورانی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ آدم، اس جماعت کو ان الفاظ سے سلام کرو۔ اللہ نے سکھایا آدم کو، جاؤ اس جماعت سے کہو السلام علیکم، اور اے آدم غور سے اس جماعت کے جواب کو سننا، اس لیے کہ وہ جماعت جو جواب دے گی یہی تمہاری ذریت کا، تمہاری آل اولاد کا قیامت تک ملاقات کے وقت سلام ہوگا۔ آپس میں ملتے ہوئے محبت کے اظہار کا، امن کے پیغام کا طریقہ ہوگا۔ غور سے سننا کہ وہ کیا جواب دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے، وہ فرشتوں کی جماعت تھی، انہوں نے السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے رحمت اللہ کے لفظ کو بڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، قیامت تک تمہاری اولاد کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ ہے، میری طرف سے ایک نعمت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب ملاقات کے وقت تمہیں کوئی سلام کرے، دعا دے، تو اس سے بہتر جواب لوٹاؤ، اس سے بہتر جواب دو۔ السلام علیکم کسی نے کہا
تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ نے فرمایا 30۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 10 کیا ہے، 20 اور 30 کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جس صحابی نے السلام علیکم کہا اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی، جس نے رحمت اللہ کا لفظ بڑھایا اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں، جس نے وہ برکاتہ کا اضافہ کیا اسے 30 نیکیاں۔ چنانچہ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اس پر عمل فرمایا۔ قرآن قیامت تک ہم مسلمانوں کی رہبری کرتا ہے، صرف اپنوں کو نہیں، صرف جان پہچان کے لوگوں ہی کو نہیں۔ اسلام کا یہ اصول ہے، سواری میں جانے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ یہ اصول ہے، یہ قانون ہے اسلام کا۔ علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، ہر ایک کو سلام کیا کرو۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب پھیلاؤ، تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، مومن نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا الا تحابوا، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں اذا فعلتم تحاببتم، اذا فعلتموہ تحاببتم، جب اس چیز پر تم، اس نیک کام پر تم عمل کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کر۔ سلام کرنے سے تمہارے دل کے اندر کا کبر نکلے گا، تمہارے دل کے اکڑ اور فخر باہر آئے گی، مال کا زعم باہر نکلے گا۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے جن اعمال پر، جن چیزوں پر مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں ان میں سے ایک عمل سلام کرنا بھی ہے۔ جب تم سلام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری مغفرت فرمائیں گے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ دوسرا حق ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرے۔ اور آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسے دار الاسباب بنایا ہے، ہر کسی سے تعلق ہو جاتا ہے، نسبت جڑ جاتی ہے، حاجت پیش آ جاتی ہے۔ اب کسی بندے کے گھر آپ کسی ضرورت سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن آداب معاشرت کو سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کے
آداب اور طور و طریقوں کو بتاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو کسی کے گھر میں اس وقت تک قدم نہ رکھو، داخل نہ ہو جب تک کہ تم گھر والے سے اجازت نہ لے لو۔ جانوروں کی طرح بن اجازت گھر کے اندر گھس کر چلے نہ جاؤ، گھر والوں سے اجازت لو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جب اجازت مل جائے تو سلام کرتے ہوئے ان گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے اندر جاؤ۔ حضرات علماء نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو باہر سے آپ اتنی آواز میں سلام فرماتے کہ گھر والوں کو سنائی دے۔ السلام علیکم، اسے سلام استئذان کہتے ہیں، اجازت کا سلام۔ جب آپ سلام کریں گے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ کوئی بندہ آیا ہے، ملنا چاہتا ہے، اسے سلام استئذان کہتے ہیں، اجازت کا سلام۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب صاحب بیت گھر والے آپ کو اجازت دے دیتے تو آپ گھر کے اندر قدم رنجہ فرماتے ہوئے پھر دوبارہ سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے سلام تحیہ کہتے ہیں۔ میں تمہارے گھر کے اندر آیا ہوں، میری جانب سے تم کو امن حاصل ہے، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، میں کوئی تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا۔ گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے جاتے تھے، اور جب ملاقات ہو جاتی، بات مکمل ہو جاتی تو آپ 3 مرتبہ سلام فرمایا کرتے تھے۔ واپسی میں اسے سلام وداع کہتے ہیں، سلام وداع، کہ آپ ان گھر والوں سے رخصت ہوتے ہوئے سلام فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تنگی ہے، میرے مال میں برکت نہیں، میرے رزق میں وسعت نہیں، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 باتوں پر عمل کرنے کا ان کو حکم فرمایا۔ غور سے سنیں اور آئندہ زندگی کے ہر موقع پر اس پر عمل کرنے کی نیت فرمائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، آپ کے رزق میں وسعت ہو، آپ کے گھر میں خوشحالی ہو، تو حضرات مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے جب بھی آپ باہر سے گھر کے اندر تشریف لائیں تو 2 باتوں کا اہتمام فرمائیں۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھر کے اندر قدم رکھو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، سلام کے بغیر گھر کے اندر قدم نہ رکھو، گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اور سلام کرنے کے بعد دوسرا عمل یہ ہے، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اللہ تمہارے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے، تمہاری روزی میں وسعت عطا فرمائیں گے، تمہارے گھر میں خوشحالی ہوگی۔ ان 2 باتوں پر عمل کیا کرو۔ اگر کوئی گھر کے اندر نہیں ہے
قرآن کہتا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر سلام کرو، چاہے گھر کے اندر کوئی ہو یا نہ ہو، کبھی سلام کے بغیر گھر کے اندر قدم نہ رکھنا۔ گھر کے اندر اگر کوئی موجود نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ سکھایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کی سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر حال میں ہر جگہ انسان کے پاس، انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو گھر کے اندر اگر کوئی نہیں ہے تو ان الفاظ سے سلام کیا کرو۔ اور حضرات محدثین نے لکھا، دیکھو ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمیشہ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک داہنے کندھے پر ایک بائیں کندھے پر، یہ اس بندے کے اعمال کو لکھنے پر مامور ہیں۔ حضرات علماء نے نکتہ لکھا، جب تم نماز کا سلام پھیرو، نماز کی حالت میں سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ نیت کرو کہ میں اس فرشتے کو بھی سلام کر رہا ہوں اور میرے داہنے جانب جتنے لوگ ہیں میں سب کو سلام کرتا ہوں۔ ایک فرشتہ اور دوسری جتنے لوگ میرے داہنے جانب ہیں ان سب کو سلام کی نیت کیا کرو، اور بائیں جانب نماز کا سلام پھیرتے ہوئے یہ نیت کرو کہ میرے بائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں، اور جتنے احباب میرے بائیں جانب ہیں ان سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ نماز کے سلام میں بھی سب کو شامل کرو، اس لیے کہ سلام یہ امن کا پیغام ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی شناخت ہے۔ نکالو اپنے اندر اپنے دل میں بسے ہوئے غرور کو۔ یہ ذمہ داری صرف نوکروں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف علماء اور حفاظ کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف کار ڈرائیور کی نہیں ہے، آپ کے نوکر چاکر کی نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو سلام کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں۔ بہرحال گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس کے متعلق بہت ساری تفصیلات عرض کی تھیں۔ یہ دوسرا حق ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کہ وہ آپس میں سلامتی کو پھیلائیں۔ آج یہ نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے کبھی آپ بغیر سلام کیے کہ گھر کے اندر قدم نہیں رکھیں گے۔ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بازار میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ میں، ہر جگہ سلام کے ان الفاظ کو دہراؤ۔ ایک مخصوص دعا ہے، کسی اور امت کو یہ نصیب نہیں ہوئی۔ بہت سارے غیر مسلم احباب آپ کو سلام کرتے ہیں، اس کا بھی مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھیں۔ آپ کے پڑوس میں ہوتے ہیں، آپ کے دکان کے بازار میں پڑوس میں ہوتے ہیں، آپ کی جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں۔ غیر مسلم اگر آپ کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو آپ کو جواب میں صرف وعلیکم کہہ دینا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے، یا ایسے الفاظ دہرا دو، مثال کے طور پر یہدیکم اللہ، اللہ تم کو ہدایت دے۔ وعلیکم السلام نہ کہو، کافر کی مغفرت کی اللہ نے اور اس کی سلامتی کی اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔
کافر کے حق میں مغفرت کی دعا سے ایک دعا کا لفظ ہے۔ نیک خواہشات ضرور کریں، اگر بیمار ہے اس کی عیادت ضرور کریں، اس سے بات چیت ضرور کریں، لیکن اسلام کا شریعت کا حکم ہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے سامنے اظہار کیا تھا میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ وعلیکم کہہ دے یا یہدیکم اللہ کے الفاظ کو دہرا دیں۔ بہرحال ایک دوسرا حق تھا۔ تیسرا حق جسے ہم سرسری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، وَتَسْمِيَةِ الْعَاطِسِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا یہ بھی حق ہے، مسلمان کو اگر چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ کہے، چھینکنے کے بعد وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر چھینکنے والا یہ دعا دے اہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حضرات مفسرین نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب ان کے اندر روح ڈالی اور جان جب ان کے قلب کے اندر آئی اور پورے بدن میں ان کے روح پھیلنے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ جب انہوں نے چھینکا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رحمہ ربک یا آدم، اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی چھینک پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چھینک کا آنا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چھینک اللہ کی جانب سے ہے، اس سے انسان کا دل اور اس کے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، گندگی نکل جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا کرتے ہیں۔ جب انسان چھینکتا ہے تو اس کے قلب کا میل اور اس کے دماغ کا میل نکل جاتا ہے، وہ گندگی باہر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ سکتا تھا۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ اس پر الحمدللہ کہو۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ چھینک کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، کسی نیک کام پر آدمی اگر چھینک دیتا ہے تو لوگ اسے برا مان جاتے ہیں، اسے معیوب اور منحوس سمجھتے ہیں۔ چھینک اللہ کی جانب سے ہے، اور اسی طرح جمائی لینا، منہ کا کھولنا، یہ سستی کی علامت ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ چھینک کا آنا اللہ کی رحمت ہے، اور جمائی کا لینا، منہ کھولنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے منہ کھلنے پر اور جمائی لینے پر استغفر اللہ پڑھا گیا، استغفار پڑھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں سستی اور غفلت سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ چنانچہ جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے، جب منہ کھلے تو استغفر اللہ کہو، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے، اللہ تم پر رحم کرے، یعنی اللہ تعالیٰ آئندہ بھی تم کو عافیت عطا کرے۔ یقیناً چھینک آنے کی وجہ سے تمہاری بیماری، تمہاری تکلیف دور ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا حق بتایا ہے حدیث کے اندر، ایک مسلمان پر
دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تم یرحمک اللہ کہو۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بس شریعت نے ہر قدم پر مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ ہر جگہ مسلمان کے حق میں خیر خواہی ہو، مسلمان کی نفرت اور عداوت بغض نہ رکھو، ہر قدم پر مسلمان کی خیر خواہی چاہو۔ اسلام کا یہ حکم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلام کو اسی لیے مشروع فرمایا، چھینک آنے پر یرحمک اللہ کے الفاظ سکھائے۔ یہ تیسرا حق ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی امت کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب انشاءاللہ مزید تفصیلات جو حقوق ہیں آئندہ جمعہ میں اس کی تفصیلات عرض کروں گا۔ آج خاص طور سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک پیغام پہنچانا ہے، آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ملک کے حالات کس نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، کس طرح ملک کے مسلمانوں پر آزمائشوں پر آزمائشیں آ رہی ہیں اور باطل طاقتیں کس طرح مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ کئی ایک مسائل کو چھیڑا گیا، اب ایک بہت بڑا مسئلہ خاص طور سے ملک کے مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہے، وہ ہے یکساں سول کوڈ کا نفاذ۔ پچھلے 50 سال سے اس پر کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس ملک کا ایک ہی قانون بنایا جائے۔ عزائم اچھے ہیں لیکن تاریخ کبھی اس بات کو نہ چھپا سکتی ہے نہ فراموش کر سکتی ہے۔ جب یہ ملک آزاد ہوا، اس کا دستور بنایا گیا تو اس کی ایک خاص اور اہم پہچان، اس ملک کا ایک خاص قانون یہ تھا کہ اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اس پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ ہندوستان کی ایک اہم شناخت اور پہچان یہ ہے کہ یہاں بسنے والے، زندگی گزارنے والے شہریوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اور مکمل آزادی ہوگی۔ یہ دستور ہند کا ایک اہم نقطہ، ایک اہم دفعہ اور کڑی تھی۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے، ملک کو آزاد کرنے والے مجاہدوں نے، مجاہدین آزادی جن کو اس لقب سے سرفراز کیا گیا، انہوں نے ایک خوبصورت عزم لے کر اور نیک خواہشات لے کر انہوں نے ملک کو آزاد کیا تھا کہ ایک ایسا دیش ہوگا، ایک ایسا ملک بنے گا جہاں آپس میں محبت ہوگی، نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں چھوٹے بڑے کی عزت ہوگی، ہر ایک کے حقوق محفوظ رہیں گے۔ ایک ایسا دیش ہم قائم کریں گے جہاں مندر مسجد کے مسئلے کو چھیڑ کر لوگوں کو لڑایا نہیں جائے گا۔ ایک ایسا دیش ہم تعمیر کریں گے جہاں ہر شہری کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ ایک ایسا دیش ہوگا جہاں عدالتوں میں انصاف ہوگا، جہاں حاکموں کے اندر امانت داری ہوگی، خیانت نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا۔ ایک ایسا دیش تعمیر ہوگا جسے ہندوستان جنت نشان کہا جائے گا، جسے سونے کی چوڑیاں کہا جائے گا۔ لیکن آج افسوس ہے، کچھ باطل طاقتیں اس جنت نشان ملک کو جہنم نشان بنانا چاہتے ہیں۔ مندر اور مسجد کے مسئلے کو چھیڑ کر، مذہبی اختلافات کو چھیڑ کر
ملک کے باشندوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک کی 80% آبادی، ہمارے برادران وطن 80% وہ امن چاہتے ہیں، وہ بھائی چارگی کو چاہتے ہیں، وہ آپسی میل جول کو چاہتے ہیں، وہ کبھی مندر اور مسجد کے مسئلے کو لے کر لڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن افسوس ہے 20% ان لوگوں پر، ان باطل پرستوں پر جو صرف سیاست کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں۔ اور آج جن طاقتوں نے یکساں سول کوڈ کے اس مسئلے کو چھیڑا ہے، تاریخ گواہ ہے ان میں سے کوئی کسی نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ملک کی آزادی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج بھی انڈیا گیٹ گواہی دیتا ہے، مجاہدین آزادی کے نام وہاں چسپاں ہیں، نصب کیے گئے ہیں۔ آج جو بھی ملک کے حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، دور دور تک ملک کی آزادی میں ان کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ یہ بس حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے اس عنوان کو چھیڑ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج تک جتنی آزمائشیں آئی تھیں ملک کے مسلمانوں پر، اب یہ جو آزمائش ہمارے سامنے کھڑی ہے یہ سب سے بڑی ہے، سب سے خطرناک ہے۔ اگر یہ قانون نافذ ہو گیا تو پھر مندر مسجد کا فرق نہیں رہے گا، پھر آپ کو جانور ذبح کر کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، مسجد میں عزت کے ساتھ نکاح پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی، برقعے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ قانون نافذ ہوا تو پھر ملک کے مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ نکاح اور طلاق کے معاملے میں ہم اس قانون کے تابع ہو جائیں گے۔ کئی ایک مسائل ہیں، کئی ایک مسئلہ نہیں ہے، ایک پریشانی نہیں ہے، پھر آئندہ چل کر ہمارے بچوں کو ختنہ کرانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہے، بڑے خطرناک نتائج سامنے آئیں گے، اس کا بڑا غلط اثر پورے ملک پر ہوگا، اور خاص طور سے اس کا نشانہ بن رہے ہیں ہم مسلمان۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آج ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو یاد رکھنا آئندہ ہماری نسلیں اسلام پر باقی نہیں رہیں گی۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ شریعت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر جس کی حفاظت فرمائی تھی، جس کلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھوکا رکھ کر، بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کر جسے ہم تک پہنچایا تھا، اگر وہ قرآن، اگر وہ شریعت ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آج اس کے خلاف ہمیں زبان کھولنا پڑے گا، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آئیے میدان جہاد میں جہاد کریں۔ ملک کے اندر کم سے کم 25 سے 30 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ رپورٹ ہے کہ ابھی تک صرف 40 سے 45 لاکھ مسلمانوں کا یہ جواب ای میل میں پہنچا ہے لا کمیشن کو۔ 25 سے 30 کروڑ مسلمان الحمدللہ ملک کے اندر رہتے ہیں، اس حقیقت کو بھی چھپایا جاتا ہے، 15 کروڑ کہا جاتا ہے، 20 کروڑ بتلایا جاتا ہے۔ بہرحال اگر 25 کروڑ کا بھی ہم حساب رکھیں، اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہیں ہم لوگ، لیکن افسوس ہے مسلمان اس سے اس قدر غافل ہیں
کہ ابھی تک 40 سے 45 لاکھ تک ہی صرف اس کے تعلق سے لوگوں نے جواب داخل کیا ہے اور اپنی رائے داخل کی ہے۔ تو خاص طور سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کی گئی ہے، آج آخری دن ہے، وہ جو وقت دیا گیا تھا آج 14 جولائی رات کے 12 بجے تک، اس کا آج آخری وقت ہے۔ 25 کروڑ میں سے صرف 50 لاکھ بھی ابھی تک نہیں ہوئے۔ تو آج جمعہ کی نماز پڑھ کر سب سے پہلا کام تمام کا یہ ہے، ایک فرض ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے کہ الحمدللہ پورا فارمیٹ تیار ہے، صرف آپ کیو آر کوڈ کو آپ اسکین کرنا ہے اور ای میل بھیجنا ہے۔ 2-5 سیکنڈ کا یہ کام ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو خاص طور سے میں میرے نوجوان بھائی اور وہ بھائی جو پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مسجد کے باہر لوگوں کی رہنمائی فرمائیں، اور گھر جا کر سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا کام، کھانے سے پہلے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ گھر کی جتنی عورتیں ہیں، جن جن کے پاس فون ہے، ان کے فون سے آپ ای میل بھیج دیں، جو فارمیٹ تیار ہے آپ اسے اسکین کر کے لے کر جائیں، گھر کے اندر مستورات سے بھی رائے بھیجیں۔ لا کمیشن کو یہ بھیجنا آج ضروری ہے، پورے ملک میں آج یہ کوشش چل رہی ہے۔ اگر ہم اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، ہماری آئندہ نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں، تو آج ہم کو اس کی فکر کرنی پڑے گی، اس پر کوشش بھی کریں۔ اور گزارش ہے 2 خطبوں کے درمیان خاص طور سے دعا کا اہتمام فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی بالخصوص ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، باطل طاقتوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی شان کو بڑھائے، خاص طور سے اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ میں امید کروں گا کہ ضرور آپ حضرات اس پر توجہ فرمائیں گے۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، 5-10 سیکنڈ کا یہ کام ہے، ضرور اس پر آپ عمل فرمائیں، کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔